بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وحقيقة نوره وباطن ظهوره حبیبنا و طبیبنا اب الزہراء محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: الفاطمة هي أم أبيها صلوات. خوش قسمت ہو کہ تانوں آل محمد دا ذکر نصیب ہے. مجالس اہل بیت، تذکرہ اہل البیت، فرامین معصومین، تساں سارے حضرات دا جمع ہونا، اتھا آ کے بیٹھنا، مجلس سننا، اس دا مقصد کیا ہے؟ ثواب یا جنت دا حصول یا فقط جمع ہونا، ایک دوسرے نو ملنا تے ویکھنا؟ کوئی ایک مقصد ایسا ذکر کیتا جائے جو لوگاں نو پتہ لگے جو جنہاں دا ذکر ہے او کون ہن تے جڑے انہاں دے یاد جمع ہوندے نے اے کون. تھوڑا جمع ہونا، آونا، بیٹھنا، یہ لوگاں دی نگاہ ہے اس عمل تے. پہلے کسے دورے چ مجلس ہوندی آئی تو مجلس اسے جگہ تک مخصوص ہوندی آئی. اج مجلس محدود و مخصوص نہیں. ہن گلوبل ولیج سوشل میڈیا دا دور ہے، مجلس سفر کر دیے، لوگاں نو پتہ لگدا ہے مکتب کیا ہے، مذہب کیا ہے، میسج کیا ہے. پڑھے لکھیا دور ہے، لوگاں نو پتہ لگدا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جڑے آ کے اس محفل وچ مجلس وچ نورانی محفل وچ بیٹھدے نے، اے بچے پیغام لے کے ویندے نے تے آخر تک بچیاں دے ذہن وچ مکتب و مذہب دی اوہی شکل و صورت رہندی ہے جڑی مجلس وچ حاصل ہوندی. ایویں ہے یا نہیں؟ یہ ذکر جدا علی دے تے پھر سب تو پہلے دیکھنا پہ سی جو علی ابن ابی طالب کون آ.
میرے مولا دی سب تو بڑی صفت کیا ہے؟ کیا علی دلیر بہت ہا، علی شجاع بہت ہا، ہوتے ہائی ایسے تک کوئی شک نہیں۔ علی ابن ابی طالب امام وقت ہا کہ کوئی شک نہیں۔ یہ سارے فضائل اپنی جگہ تے، انسانیت نے سب تو زیادہ ممتاز ترین فضیلت علی ابن ابی طالب دی کیڑی ذکر کی؟ تمام مکاتب فکر اور مسلمان غیر مسلم سب عقل مند جنا جمع ہوئے نا علی کون تھا، تو وہ کہتے ہیں علی کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ علی انسان ساز تھا۔ علی ابن ابی طالب فکر کی تعمیر کرنے والی شخصیت، انسانوں صحیح معنی چ انسان بناون والا علی، لوگاں دی تربیت کرن والا علی، ایسا معاشرے دی تربیت کرن والا علی ابن ابی طالب، جس بازار سے علی گزر جاتا علی کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھنے لگ جاتا۔ توڑے جتنا ذکر ہوئے مجلساں دے وچ کنہ دا، یا علی دا ذکر ہے یا میرے مولا حسین دا ذکر ہے؟ تے حسین کون ہے؟ گیا کیوں ہے؟ سفر کیتا۔ میں اگے آدر آنا حسین دے خطبے اساں کتنے پڑھتے ہیں تے کتنا سنے ہیں؟ مظلوم کربلا باقی 57 برس دی زندگی اگر نہ بھی شمار کرو تو جڑا آخری سفر ہے حسین ابن علی دا، 28 رجب نو میرے مولا چلین، 10 محرم حسین شہید ہویا۔ یہ 6 ماہ دا عرصہ اگر ڈٹھا جائے، اس 6 ماہ دے عرصے 104 مقامات تے رکیا ہے حسین تے 104 خطبہ دیتے ہوتا۔ مدینے چٹور دیا خطبہ اگر حسین ابن علی لوگوں کو سنایا جاتا، آج کسی دیے جرت نہ ہویا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، حسین پہنچایا نہیں، نہ حسین دا ذکر، حسین دا مجلس، حسین دی اشتہار، حسین دا او دے وچ حسین ہے جلے مدینے چ ٹریا ہے، دس کے پیا ویندا ہے، اگو بندہ آیا، مولا کیوں جا رہے ہو؟ کلے بھی نہیں، بھیڑی نال لے کے پیا ویندا ہے، پر میرے اما ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عن، تم نہیں دیکھ رہے حق پر عمل کرنے والا کوئی نہیں؟ حسین کیسے بیٹھا رہے؟ اللہ اکبر، باطل سے روکنے والا کوئی نہیں، حسین کیسے بیٹھا رہے؟ وہ تو سفر کیتے، فرزدق شاعر ہے، معروف نام ہے فرزدق، فرزدق نو پتہ لگا حسین مدینہ چھوڑ کے ٹر گئے، گھوڑا دوڑا ہے مکے تو کچھ پہلے، کچھ سفر پہلے فرزدق پہنچے، مولا ایڈی کیڑی مجبوری آئی، کیوں مدینہ چھوڑ کے ٹر پیا؟ تے کلا نہیں، جنہ مدینے دیاں گلیاں نہیں ویکھیاں او بھیڑاں نال لا کے، کیوں پہ ویندے ہو؟ پر میں فرزدق اللہ دا دین نہیں بچدا، دین واسطے پیا ویندا۔ اچھا مولا، اپنے لفظاں میں آکھاں دے مولا، جی میں اج کوئی نادان آدن جی اسا دین دا ٹھیکہ چایا ہویا ہے، اپنے لفظاں سمجھاون واسطے میں ترجمہ پیا کردا جو فرزدق آکھنا چاہندا سی، مولا کلا تو ٹھیکہ لے ہویا ہے، ہور بھی تے صحابیاں دیاں اولاداں بیٹھیاں، بڑے بڑے دین دے ٹھیکیدار ہور مدینے چ کوئی نہیں بیٹھے، تو کلا تے ونجنا مولا، باقی بھی تا بیٹھے انہاں دے پاسے ڈٹھس زین تو اتریا ہے، چہرے تے جلال ہے، اگو جملے سن حسین دے، فرزدق کیا کہہ رہے ہو؟ مولا اور بھی تو دنیا بس رہی ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، تو اکیلے آپ کیوں جا رہے ہو؟ مولا گو کیا کیا، فرزدق انا اولا من قوما بنصرت دین اللہ و اعزاز شرع، کوئی جائے نہ جائے، میں جو محمد کا بیٹا ہوں میں کیسے نہ جاؤں؟ میں کیسے نہ جاؤں؟
انا اولا، سب سے زیادہ ذمہ داری میری ہے. اس وقت نمائندہ الہی میں ہاں، اس وقت محمد دا وارث میں ہاں، دین دا محافظ میں ہاں. وہ ونجن نہ ونجن انہوں نے پرواہ ہوئے نہ ہوئے، حسین کیویں پرواہ نہ کرے. اللہ اکبر. من قام بنصرت دین اللہ و اعزاز شرعہ، میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، شریعت کی عزت کا تحفظ کرنے جا رہا ہوں. والجہاد فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. اگو حسین ابن علی نے وہی جملہ کیا ہے، یہ جو جملہ آپ نے لکھا ہوا ہے محراب، جڑا توڑے محراب وچ لکھا ہے میرے مولا حسین دا جملہ ہے. کیوں جا رہا ہوں؟ تیرے عقیدہ توحید دا تحفظ حسین ابن علی کر رہا ہے. او حسین دا آزادار، او علی دا شیعہ، او زہرا دا آزادار. حسین ابن علی کو سننے والے، ماننے والے، پڑھنے والے، ماتم کرنے والے، نیازیں پکانے والے، وہ سارے سنتے بیٹھے ہو. مقصد پہ دسیندا ہے، وہ کسے ذاکر دی زبانی حسین دا مقصد واضح نہیں ہوئے گا، کسے مولوی دی زبانی واضح نہیں ہوئے گا، کسے خطیب دی زبانی نہیں. میں کسی دی مخالفت نہیں پیا کرتا، بھاویں کوئی ٹوپی والا خطیب ہے، بھاویں کوئی میرے طرح امامہ پائی پھردا ہے، بھاویں کوئی مظلوم دا ذاکر ہے، کوئی شاعر ہے، ہر کوئی اپنی بساط دے مطابق عزاداری دی خدمت کر رہے ہیں، اللہ اس دی قبول کرے. ہر عزادار دی اہمیت، ہر وائز دی اہمیت، ہر مخلص ذاکر دی اہمیت، شاعر دی، جڑا جڑا حسین دی عزاداری دا خادم ہے، اللہ دی حیاتی کرے، اللہ اس دی زندگی دراز کرے، اللہ ہر عزادار دی حفاظت کرے. مگر میں ہور گل کرنا چاہتا، میں ادا آ پیغام حسین بزبان حسین سن. حسین ابن علی نے خود کیا فرمائے؟ مولا فرمائے کس واسطے؟ انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، حکومت کے لیے نہیں جا رہا، جاؤ حشم کے لیے نہیں جا رہا، بخت و تخت کے لیے نہیں جا رہا. فرض دکھ دے پاسے ویک کے حسین دے یہ ساری محنت اس لیے کر رہا ہوں لتکونا کلمت اللہ ہی العلیاء، کہ اللہ کی توحید کا کلمہ ہمیشہ بلند رہے. تو سن دے بیٹھے ہو، تکون کلمت اللہ العلیاء، تھوڑا عقیدہ توحید بچاون پیا وینا. حسین نو حکومتاں دی لوڑ نہیں، جاہو حشم دی ضرورت نہیں. گئے حسین ابن علی. اور تو مجلس جناب ہے، یہ مجلس ہے کیا؟ یہ مجلس دا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر. امیر المومنین علی ابن ابی طالب دی زندگی دی آخری حدیث ہے تے اس حدیث دی راویہ میری آقا زادی زینب کبریٰ. اللہ اکبر. مخدومہ فرمیندی آخری حدیث میرے بابے دی 21 رمضان کوفے دے اندر. بی بی فرمائے میرے بابا نے کہا اللہ اکبر، جب یوم عاشور آئے گا ہوگا کیا؟ ان ابلیس یطیر فرحن، ابلیس خوشی سے پرواز کرے گا. باقی شیطانوں نو بلا بلا کے آکھے گا او شیاطین یا معشر شیاطین، او دنیا دے سارے شیطانوں خوش ہو جاؤ. مولا علی فرمیندن 10 محرم نو حسین دی شہادت دے بعد ابلیس نے کرنا ہے اعلان پوری دنیا دا چکر لا کے، تے شیطان نے آکھنا ہے یا معشر شیاطین، اے شیاطین کے گروہ خوش ہو جاؤ. کیوں؟ شیطان آکھے گا قد اللہ اکبر ادرکنا من بنی آدم الطلبہ، آج ہم نے آدم کی اولاد سے وہ بدلہ لے لیا. کون سا بدلہ؟ آدم کی وجہ سے خدا نے مجھے جنت سے نکالا تھا، اج اساں آدم دے پتراں دے ہتھوں کائنات دا بخت قتل کرا کے دنیا دے وچ انہاں تو ایڈا وڈا جرم کرا کے لعنت انہاں دا مقدر بنا دی.
اللہ اکبر وَأَوْرَثْنَا، اب وہ بنا کے نہیں عرض کر رہا، وَأَوْرَثْنَاهُمُ السُّوءَ، ہم نے آدم کی اولاد کا ورثہ لعنت بنا دیا۔ کیوں ورثہ لعنت بنیا؟ انہاں دے ہتھوں اسی حسین مرا چھوڑیا، کائنات دا بخت مرا چھوڑیا تے ایویں تباہ رہن گے۔ یہ ایسی کلک ہے انہاں دی پیشانی تے، ابلیس آکھے گا جڑی کدی مٹ نہیں سکتی تے ہمیشہ آدم دی اولاد ایک کلک نہ مٹا سکسی۔ جہنم انہاں دا مقدر ہے، عذاب انہاں دا مقدر ہے، انہاں جہنم میں جانا ہے، لعنت ان کا مقدر بن چکا۔ اب آدم کی اولاد اس سے بچ نہیں سکے گی، یہ کہہ کر پھر ابلیس مایوس ہوگا۔ سارے شیطان آکڑا وہ خبیثا، یہ ہونے تے خوش آئے بے ساری انسانیت جہنم میں، وقت مایوس کیوں ہو گیا؟ دے اللہ ایک گروہ ہے جڑا بچ جاسی میرے حملے، ایک گروہ ہے جسے میں جہنم نہیں پہنچا سکتا، جو میرے حملے سے بچ جائے گا، جو اس کلک سے بچ جائے گا۔ اچھا او کیڑا؟ اللہ اکبر، الا من اعتصم بهذه العصابہ، مگر وہ لوگ میرے حملے سے محفوظ رہیں گے جو اس حسین کی مجالس میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، شیطان پیاد ہے جڑے دے نا دیا مجلساں کرویسن، ایدی عزاداری چاسن، میں انہاں دی پیشانی داغدار نہیں کر سکیا، میں انہاں دی آخرت خراب نہیں کر سکیا۔ انہیں جملہ اچھا تے لگ دے، لیکن شرفا ذمہ داری کتنی ہے؟ میرے مولا علی ذمہ داری کتنی لاگ ہے؟ اور میں شیطان مایوس ہوگا کہ جو حسین کی مجلس میں آئے گا وہ میرے حملے سے بچ جائے گا۔ میرا مولا علی دسنا چاہتا ہے، او حسینی سجاون والا، اگر تو تیری مجلس ایسی ہے جو مجلس دے بعد تو شیطان دی گل نہیں منے دا تو پھر تو وہ مجلس ہے۔ ہن تسا آپ اندازہ لاونا، خرچ کیتی بیٹھا، نیازی پکائی بیٹھا، علی پوروں میرے جیسے ایک بے سرے مولوی نو ہی بلائی بیٹھے ہو۔ ایویں نا مجلس سن کے کامیاب مطمئن ہو کے گھر جا کے لیٹ جاؤ، جی میں کامیاب ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب فرمایا نہیں، اپنی زندگی تے غور کر، اج جڑی مجلس سنی ہے اے بعد کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس مجلس نے میرے اتنے اثر کیتا ہے؟ میرا کردار بدلیا ہے؟ بے نماز نمازی بنیا ہے؟ جھوٹ بولنے والے نے جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، حرام خور نے حرام کھاونا چھوڑ دیتا ہے، کہندہ کچھ دیونا آتا دے آئے ہیں، کہندہ حق رہندہ آتا پچا آئے ہیں۔ تبدیلی کتنی آئی ہے؟ انقلاب کتنا آیا ہے؟ حسین ادھے مجلس صرف مجلس نہیں، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام مولا نے زیارت دے آداب دسائیں، ذکر حسین کے آداب بتائے ہیں، حسین کو یاد کرنا ہوتا کیسے ہے، مجلس میں آنا کہتے کسے ہیں، عزاداری ہوتی کیا ہے۔ وہ ناراض پہ ہوندے ہو جو مسجد چ بہ کے ایو جیاں گلاں نہیں سن سکدے تو کتھا سن سو؟ میرے مہربان بزرگ بیٹھے ن رجوئے دے، سمجھ آندی پئی نے؟ بندے آدن سی مول صاحب سخت گلا نہ کرو، سخت گلا نہ کرو۔ میں ایک جگہ تے محرم پہ پڑھدا تے میں یہ حدیثاں شروع کیتیاں انہاں کہ مول صاحب دے مصائب کتے آ تا ویندے ہیں پر پے عذاب تے گئے ہیں، چون چون کے مول صاحب اوکھیاں حدیثاں گولاں دا ڈراون والیاں۔ مجلس چا کے نہ کیا کرو مول صاحب سخت تبلیغ نہ کرو، اس واسطے جدا حدیث پڑھی ونجے اس دا مطلب ہے تسی مولا نو مشورہ دیندے ہو بھی مولا سخت حدیث نہ ہی آکھنی۔ یہ ہن شاہ ہونا تشریف فرمائیں تے میں ذکر کردا پیام تے ود چا دوہراواں، بزرگوار ہن انہاں دے رجوئے چپ تے انہاں دی بڑی خدمات ہیں عزاداری واسطے، علماء نو اتھے لے وننا، عزاداری بپا کراونا تے انہاں کہ قبلہ کوئی دو چار نویں سنن آئے بیٹھے ن، انہاں دا مقصد ہو سی بھی کو رل آوے ن پکے ہو ونجن۔
ہولا ہاتھ رکھیا ہے، ہولا ہاتھ تم تب میں بیٹھا تھا انہاں تجنا آکھیا، انہاں آکھیا قبلہ ذرا میں تھوڑا جا میٹھا میٹھا، قبلہ سے فرمایا کیوں نہ کہ متا بندے نہ بہوین مجلس سے، انہیں فرمایا شاہ صاحب بندے بہسن گندے نہ بہسن. تسا پھر غلام آباد شاہ صاحب تے استاد العلماء قبلہ تے انہاں سارے بزرگاں دے واسطے ایک بلندر صلوات. جڑا قرآن سن کے حدیث سن کے تے مجلس وچ نہ بہوے او بندہ نہیں، او بندے دی شکل ہے تود ہے. فضائل سن تیرا ہاں ٹھرے، فضائل سن کے تیرا جگر ٹھرنا چاہیے، خوش تھی آل محمد دے فضائل دا بڑا ثواب ہے مگر فضائل تعارف اساں کیا کیتا ہے، اساں پڑھن والیاں توڑے نال ایک دو ظلم ایسے کر دیتے نا، اج او ظلم پکے ہو گئے. ڈر تو بندے نہیں آتے جو لوگ ناراض ہو ویسے تے میں آہدا ضرور ہاں اس واسطے کہ میں تیرے حق کی خیانت نہ کر سکتا، خیانت نہ کر سکتا. اساں کیا آکھیا، اساں لوگوں نو آکھیا ایک نعرہ لاؤ تے جنت جاؤ، ایک نعرہ تے ختم قرآن دا ثواب. ایک دفعہ میرے مولا دا نا آ گیا تے تو جنتی، تو ہی مطمئن ہو گیا. ایک نعرہ لایا تے جنت. ہن تو اونوں سندا ہے جڑا نعرے والی جنت دے تے سستی تے سوکھی، جڑا ہاڑ دے روزے رکھاوے پوہ دیاں راتاں وچ وضو کراوے اس مولوی دی تو مسجد مجلس وچ نہ ویندا ایویں نا. بولیندے ہے نا جڑا نعرے تے جنت پہنچاوے اونوں سننا ہے، جڑا اوکھا کرے مولوی انہاں نوں کہ سننا، انہاں تا مسئلے دا سامنے. 900 فرمان ہے نہج البلاغہ وچ میرے مولا علی دا، 900 فرمان نہج البلاغہ وچ، 11,000 فرمان غرر الحکم وچ، کئی ہزار فرمان بہار تے دوسرے کتاباں وچ. کوئی زمانے دا محقق مینوں دساوے کسے ایک فرمان وچ علی فرمایا ہوئے کہ تو میرا ایک نعرہ لا تے ہور دین دی لوڑ نہیں. ہن لوگ ساڑے جلد بازی کر دیں، میں جدا ایک گل شروع کرا وچوں کسے آکھنا او مولوی نعرے دی مخالفت کیتی ہے، نہ نعرے دی مخالفت نہ پیا کریندا. تو ہن اگر مجلس وچ کوئی میرے تو پوچھے مول صاحب کیا علی کا نعرہ لگانے سے ختم قرآن کا ثواب ہے، ایک واری میں اکثر نہیں، جلے میں اکثر نہیں تواڈے جو بات اگلے دا کسے دل لکھنا سنن واسطے انہاں کہا اوے دشمن آ گئے علی دا مکسر وہابی مولوی دے پیٹ وچ وٹ پہ گیا علی دا نام سن کے. ایویں نا ہن کوئی میرے کو پوچھے سوال قبلہ کوئی روایت ہے کہ مولا امیر دے نام دے نال ختم قرآن، میں آکھاں گا ہاں بہار الانوار دی روایت ہے ایک ختم نہیں، ایک دفعہ علی دا نام لو 3600 ختم قرآن دا سوال. علماء کرام دی تشریف آوری تے بلند تر صلوات. ہن تسی آکھو نا مولانا دو دو گلاں کردے ہو پھر بھی بلند تر صلوات پڑھ لو. مولانا دو دو طرح دیا گلاں کردے ہو، ایک دفعہ تسی آدے ہو ختم قرآن دا ثواب علی دا نام لو تے نہیں، دوسری دفعہ تسی آدے ہو بھی روایت 3600 ختم قرآن. او بھائی جڑا خطیب تواڈے نال واردات کر گیا میرے جیسا، میں کسی اور دا نہیں آتا، ذاکر خطیب تیرے نال واردات کر گیا ایک نعرہ لا تے جنت پکی، تیرے نال واردات کر گیا کہ میری مجلس وچ ایک نعرہ لا تے جنت، غلط پہ عہد ہے. غلط آ کہ علی ابن ابی طالب نے کسی جگہ کہا ہے 12,000 فرمان تک گنوائے نا علی دا انہاں دو کتاباں وچ نا کتے آکھیا علی بھی ایک نعرہ لاؤ تے جنت جاؤ تے باقی نہ نماز دی لوڑ ہے نہ دین دی نہ قرآن دی. تے پھر میں علی دے نا دے نعرے دی مخالفت نہیں کر رہا، تو انہوں سمجھا رہا جس دے نا دا نعرہ ہے او کیا عہد ہے. ثواب ہے کس دے واسطے جڑا نماز پڑھدا ہوئے، جڑا قرآن پڑھدا ہوئے، جڑا علی والا ہوئے، جڑا مومن ہوئے، جڑا کمبر و ابو ذر مزاج ہوئے، سمجھ آندی پئی اس دے واسطے.
سلمان ایک مرتبہ علی کا نام لے تو ختم قرآن کا ثواب، ابو ذر ایک مرتبہ علی کا نام لے تو ختم قرآن کا ثواب، تے جڑا پیالہ بھنگ دا پیتی بیٹھا ہوئے انہوں نہ لگے چنگی گل، وہ کہے نو چنگی نہ لگ سی تو وت نہ پیا سن سی، اج تو میرے ہتھے چڑھ گئے سن لو تو میں جاندی پئی نے یہ واردات تیرے نال ہو گئی۔ دوسرا کیا، ایک آنسو آئے، اساں آخیا نا ایک آنسو آ جائے مظلوم کربلا کی مجلس میں تو سارے گناہ معاف، میں نا تو ہوں میں اتنے آخا قبلہ واجد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آغا صاحب قاضی صاحب بیٹھے ہیں، باقی علماء ہی نا تے نال میں جناب انہاں دا سہارا لے کے تے قرآن سر تے رکھ کے تے میں تینوں آکھ دیاں ایک آنسو آ جائے جنت واجب، جڑا یہ سنی بیٹھا ہے سارے ایکو جے ذہن تا نہیں۔ ہن اگلے دن وہ گھروں نکلے امام برگاہ دے آندے تئیں کسے یتیم تے ظلم کرے، کسے دا حق کھائے، کسے نال زیادتی کرے، صاحب حق تئیں حق نہ پہنچاوے، نہ انصافی کرے، جو مرضی کرتا رہے، کیوں مطمئن ہے بھی ہونے ونجنا ہے، اے ایک آنسو آیا تے ہر شے صاف، انہوں کیڑی لوڑ ہے نماز دی، زیادتی کر گئے تیرے نام۔ حسین مولا 28 رجب چلے، 10 محرم شہید ہویا ہے، اس 6 مہینے دے خطبات حسین دے جمع کرو، 104 خطبہ حسین دا، کسے ایک جگہ تے حسین آکھیا ہے میں جا رہا ہاں میری شہادت دے بعد میرے ذکر چ تیرا ایک آنسو آیا میری بھینی دی ساری محنت بھول ونی، آکھیا حسین بازی چاہے اطفال ہے یا کھیل ہے مذاق ہے، آدم تو خاتم تک اتنی محنتاں، نبیاں دے گھر اجڑ گئے، نبی کٹ گئے، گھر لٹیج گئے، کیا اساں دی قیمت کیا، تو ایک آنسو تے ختم ہر شے، آنسو دا سوا ہن سوال کرو کہ مولانا کیا مولا دی مصائب میں آنے والے آنسو کی کوئی قیمت نہیں؟ میں آکھاں گا بڑی قیمت ہے، قیمت ہے، جناب سیدہ کل امانت بن دی ہے آنسو، میدان معاشرے میں کہا جائے گا او ملائکہ رک جاؤ ان لہم امانہ، ان کی ایک امانت ہمارے پاس ہے۔ پھر سوال کرو مولانا ایک پاسوں آ دیو بے آنسو نہیں اتنا قیمتی، ایک پاسوں آ دیو اتنا قیمتی، قیمتی ہے وہ جڑیاں روایات چ آنسو دی قیمت دسی گئی ہے، اس آنسو دے فضیلت دے نال نال 50 ہور بھی جملہ ہا جڑا اسا نہیں دسیا۔ روے کون، کس نو روے؟ حسین نو، کیا سمجھ کے؟ امام وقت سمجھ کے، حجت خدا سمجھ کے، دین دا محافظ سمجھ کے، جتھے جتھے تو دین ویکھیں تینوں پتہ لگے اذان ہوئے تیرے ذہن چاوے یا اذان حسین بچیں داری ہے، چلواتا پڑھو جا بلند آواز نال۔ اساں اس سے مطمئن ہے کہ مولانا آ گئے، امامہ پا لیا، ہیں جی ابا کبا تیار ہو کے پروٹوکول کے ساتھ آ گئے، تو مولا حسین مناج بیٹھ کے حسین کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خود کو عالم کہلوانے والو ثم انتم ایھا العصابہ، وہ عالم کہلوانے والو بالعلم مشہورہ بالنصیحت معروفہ، تم تو معروف ہو نصیحت کے لیے، تمہیں لوگ جانتے ہیں علم کی وجہ سے، تمشون فی الطریق بہیبت الملوک، جہاں سے تم گزرتے ہو ایسے پروٹوکول دیا جاتا ہے جیسے کوئی بادشاہ آ گیا ہو، ایویں ہے یا نہیں؟ اور خطیب ذاکر اساں جو آویے لوگ بھج کے کوئی دروازہ پہ کھلیندا ہے، قبلہ صاحب آ گئے، ذاکر صاحب آ گئے، خطیب صاحب آ گئے، مولا حسین آدن اوے اللہ نے جو ساڑے مذہب اور ساڑے ذکر دی وجہ تو انہوں اتنی عزت دیتی ہے، بدلے چ قوم نو دیندے کیا ہو؟ اللہ اکبر، مولا فرمائے بما یرجا، کیا میں یہ امید نہ کروں انما نل تمو ہو، یہ جو مرتبہ تم ہمارے ذکر کے ذریعے حاصل کر چکے ہو، حسین تجھ سے اتنی امید بھی نہ رکھے من الحق کہ تم لوگ حق کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر قیام کرو گے، دے بیٹھے ہو تھک پہ ہو تو ختم چکرا،
اللہ اکبر، انتم لزمم آبائکم تفزعون، مولا حسین دے تمہارے باپ دادا کی جائیداد پہ کوئی قبضہ کر رہا ہو تو بولتے ہو۔ اج دی زبان چکھا حسین دے تھوڑے مرلے تے کوئی قبضہ کرے تو لڑ دے ہو، تھوڑا ذاتی نقصان ہوئے تو جھگڑ دے ہو، اپنے مالو منالو اموال کے لیے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو۔ وَذِمَّتُ رسول اللہ مغفورۃ مَعْکُورہ، میرے نانے دا دین تھوڑے سامنے اجڑ دے تے چپ بیٹھے رہندے ہو۔ اتنی بڑی محنت، شرفا کہیں دا کچھ لگا نہیں زہرا دے گھر دا بچیاں نے۔ دنیا چ بڑے بڑے گھر ہیں جڑے اجڑے، اجڑے گھر وس پین، جے نہیں وس سکیا تو زہرا دا گھر آ۔ کوئی اتنا ماری نہ امت زہرا کو، او شریف ازادار کہیں نبی دے بعد اندے پتراں نال او سلوک نہیں تھیا جڑا محمد دے بعد اندے ہکا دھی نال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسے سردار دے پتر نو کوئی جھنک دے وے نا، لوگ دن دھیان کر، علاقے دے سردار دا پتر ہے۔ اللہ اکبر، کائنات دے سردار دی ہکا دھی آئی مریندی رہیے تے پیو دے کمینے نوکراں تو مریندی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے ہی اچھے جملے سمجھاون واسطے مرحوم موحد ہا اہل خیر ہا سندھ دا خطیب عبد الحمید چانڈیا مرحوم، جناب سیدہ دا جدا مصائب پڑھیا نا تے دربار پڑھدا، اس دا اندازہ اوت سند دے پرزے پڑھدا، لفظ تا سادے اگر تسا سمجھ گئے نا تو مصائب واسطے کافی راہ سن۔ وہ مومنا دے سمجھاون واسطے جیب وچوں کاغذ کڑھ کے نا او دے کریندا ٹکڑے بس سٹیندا زمین تے، وت مومنا دے سامنے چندا ہا، چن کے وت پوچھدا او زہرا دے آزادارو چوکھی دیر لگی ہے، مومنا دے چند لحظے او رو رو کے ادا انہاں چند لحظے آئے چ زہرا بڈھڑی تھی گئی آئی، زہرا دے سر دے وال سفید تھی گیا، مازالت بعد ابیہا، بابے دے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے، معصبت الراس، سر تے موت دی پٹی بنی ہوندی آئی، باقیت العین، اکھاں بابے دے غم وچ وسدیاں رہنا، ناہلت الجسم، 18 سال دی زہرا کمر جھک گئی آئی، اپنے ویڑے ٹردی رہیا تے رو رو کے آکھیا بابا این شہر دے لوگاں کو پتہ کو نہیں جو میں تیری دھی ہاں۔ اللہ اکبر، او شرفا، او اللہ دے گھر چ مسجد چ بہ کے سنا لے شریف مومنو، رک رک کے اس واسطے پڑھ رہے ہیں، کئی جملے ایسے ہیں، کئی روایتاں ایسی ہیں تواڈے ڈر تو نہیں پڑھیاں ویندیاں، تواڈے ڈر تو نہیں پڑھیاں ویندیاں، اس واسطے جو تساں تے او سخت نہ سناؤ۔ اللہ اکبر، شرفا میں حیران ہاں، میرے 12ویں آقا دا فرمان ہے جڑا بندہ میری دادی زہرا دے مصائب چھپاوے میں مہدی ہوں تے لعنت کرے گا۔ شیخ مفید جیسا عالم نہ لکھیا میں نہ پڑھا، شرفا شیخ مفید لکھے جو زہرا دی شہادت دا دن آ تے ایک بندہ آئے مدینے میرے مولا جعفر صادق کول، ڈٹھے مولا روندے بیٹھن، پوچھدے مولا کیوں بیٹھے روندے ہو؟ فرمیندے تے کو پتہ نہیں آج میری دادی دی شہادت دا دن ہے۔ اے مومن پوچھدا ہے مولا ڈاڈی دا کیڑا دکھ یاد کر کے بیٹھا روندی او جڑا ہن تائیں سوچیندا بیٹھا تے چپ بیٹھا ہے؟ رو کے 6واں امام آدھے میری دادی دا محسن دروازے دی وجہ تو شہید نہیں ہویا، دیوار دی وجہ تو شہید نہیں ہویا۔ اے مومن آدھے مولا اساں تا ایو سنیا، رو کے 6واں آدھے قد اقبل الیہا رجل، ایک ظالم اگاں ودھیا
فرفسها برجلہ، اس اپنے نجس پیر نو حرکت دیتی آئی، میری دادی زمین تے جھن گئی آئی، چھواں دے اٹھ دی پئی آئی، ثم لطمہا، اس ایو جیا تماچا مارے زہرا دے گوشوارے ترٹ کے زمین تے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شرفا سلیم ابن قیس، سلیم ابن قیس ہلالی جلیل القدر صحابی ہے۔ سلیم دے جدہ زہرا لٹیے میں مدینے کوئی نہ، میں سفر تے گیا ہم جلے واپس آیا نا، مدینے چ داخل تھیاں، ایک شخص سامنے آئے، میرے پاسے ڈٹھے تے رومن لگ گئے۔ میں فن دا قائل نہیں، میں لفظ سناونے، اس نو روندا دیکھ کے میں پوچھا کیوں روندا ہے؟ یاد سلیم تو سفر تے گیا ہمیں اساں اجڑ گئے ہیں، تو سفر تے گیا ہمیں اساں اجڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہ خیر تا ہے یہ کیوں پیادا ہے؟ وہ کہ سلیم تے کو پتہ نہیں لوگ زہرا دے گھر داخل تھی۔ سلیم دے میرے ہتھوں سفر والا سامان ڈھے پہ، میں اڈہی دوڑیاں جتا سلمان رہندا، میں آیا نا تے سلمان میرے پاسے ڈٹھے تے رونے، میرا دل بجھ گئے، دل بجھ گئے، اجڑتا گئے ہیں۔ میں تسلی واسطے ویکھیا تے میں کہیا یا سلمان حل حجمو ولم یکستئذانو، کیا واقعا لوگ زہرا دے گھر داخل تھے؟ ادے میرا آکھنا جو سلمان منہ تے پٹیں دا زمین تے بہ گئے۔ ادے سلیم تو فقط اسے گل نو روندا ہے جو لوگ گھر وچ داخل ہوئے۔ ادے وعزت الجباری لیست علی الزہرا من خماری، مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا اے گھر وچ داخل تھے زہرا دے سر تے چادر کوئی نہ روندی آئی تے آدھی بابا تیرا کفن میلا نہیں ہویا، دھی دے گھر لوٹی میں۔ اللہ اکبر۔ دروازے تے آئے نا، شرفا کہیں لکھا ہے او آدھا دروازے تے آئے نا، جلایا نہیں بس دھمکی دیتی، جائیں لکھا ہے میں اس نو آدھا تے کو حیا نہیں آدھا، جت دھمکی دیتی نے سوچتا صحیح ہے کیڑا دروازہ اے او جائے جتھا نبیاں دا سلطان رک کے آیت تطہیر پڑھدا۔ آج روکو مل اللہ شرفا جڑا دروازے تے آئے نا، سندا رہنا جو زہرا سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی، رنج نہ تھی میں اندی وجہ او آدن جڈا اے دروازے تے آئے نا، مخدومہ دروازے دے پچھوں آئیے، زہرا چوکھٹ تے ہاتھ رکھا ہے، جیڑا آیا ہا او لوہے دا تازیانہ چاہے، او شریفی تازیانہ مارائے، دروازے تے نہیں زہرا دے ہاتھ تے آئے، آدھی یا علی بھجا میڈیاں انگلیاں ترٹ گئی۔ آج روکو مل اللہ اندر داخل ہوئے، ہر کوئی پڑھ دائے تے تو سن دائے، جو درو دیوار دے درمیان آئیے، چرفا روایت دیئے گل صرف اتنی نہیں، اے جو بدن دیاں ہڈیاں ترٹ گئی آئے، وجہ کیا ہے؟ انہا دروازے کو دھکا دیتا ہے، زہرا زمین تے جھنی ہے، دروازہ زہرا تے آیا ہے، اور رستہ کوئی نہ اتوں لوگ گزر دے رہا ہے، آدھی فضا بھجا میں مر گئی۔ آج روکو مل اللہ، آج روکو مل اللہ مسند تے آئیے یا اٹھی بیٹھیے فضا، علی کن گئے،
شرفا کہیں روزہ خان دے جملے او آدن فضا بول نہیں سگی جڈا وات وات پوچھ دی آئی فضا اشارہ کیتا ہے علی کو دربار گن آج رکم اللہ بہت بڑا عالم آیت اللہ حسین مظاہری او آدن جڈا دربار آئیے اگوں کیڑی حالت آئی زمانے دے کمینے کرسیاں تے بیٹھے آئے نا علی مٹی تے بیٹھا زہرا کمر بند چاہت ادو ایک کمینہ اٹھائے ای تازیانہ چاہے ہاتھ پہندی آئی اے تازیانہ مر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ